وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایک عظیم شعار اور مسلمانوں کا ایک عظیم پہچان جو عید کی شکل میں سال میں 2 مرتبہ آتی ہے اسے ہمیں ادا کرنے کی اس نے توفیق بخشی. عید مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، اس لیے ہر بندے مسلمان پر عید کی نماز فرض ہے. یہ عید قرباں یا عید الاضحیٰ ابراہیم علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر ہے اور اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ فداکاری کی طویل ترین داستان اور انمول داستان ہے جو ہمیشہ قیامت تک یہ تاریخ یاد رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور زندگی آزمائشی کا نام ہے. ہر انسان کی زندگی کے اندر آزمائشیں آتی ہیں اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اور اگر کوئی برا شخص ہے، برا انسان ہے تو آزمائش اس کے لیے عذاب اور انتقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اگر وہ بندے مومن ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہے، صبر و شکر کرنے والا ہے، تو آزمائشیں اس کے لیے وہ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. سونا بھٹی میں تپنے کے بعد ہی کندر بنتا ہے، اس لیے ہر انسان آزمائش کے دور سے گزرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا. انہیں آگ کے اندر ڈالا گیا، اس آزمائش میں کامیاب نکلے. اللہ رب العالمین نے انہیں فرزند عطا کیا. 80 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس شیر خوار بچے کو اور ان کی والدہ ہاجر کو بے آب و گیا سرزمین میں جا کر کے چھوڑ کر آ جاؤ. وہاں وہ چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب نکلتے ہیں. قربان جائیں اس خاتون پر جس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میرے بھائیوں، اس خاتون نے کہا صبر و رضا کا جو پیکر تھی حضرت حاجر علیہ السلام کہ اذن لا یضیعون اللہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا. یہ اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیر میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کبھی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت ہی نہیں بلکہ انہوں نے پانی کی تلاش میں جو صفا مروہ کے درمیان صحیح لگائی وہ قیامت تک کے لیے عمرہ اور حج کا رکن اللہ رب العالمین نے قرار دے دیا. کوئی بھی آدمی عمرہ کرنے جائے، حج کرنا جائے، مرد ہو یا عورت، اگر وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گا اس آدمی کا نہ حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا. اللہ رب العالمین کو یہ ادا فداکاری اور کی ادا اور صبر و رضا کی ادا اتنی پسند آئی کہ ہر عمرے اور حج کا رکن قرار دے دیا گیا. تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت ساری چیزوں سے آزمایا. جب وہ شیرخوار بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے، خواب دکھایا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجیے. آپ ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ بچہ جو 80 سال کی عمر میں ملتا ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ان کا سہارا بنتا ہے، اسی بچے کو اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا.
قربان جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیٹے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے اوپر اس خواب کو بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کر ڈالیے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چھوٹا سا بچہ ہے لیکن کس قدر اس کی تربیت کی. اب ابراہیم علیہ السلام خواب بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ذرہ برابر بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، اور اس طریقے سے کہا کہ میرے ابو جان اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اب کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قربان جائیے ان کی امی جان پر جنہیں بڑی منتوں کے بعد اور بڑی لمبی عمر کے بعد اولاد عطا ہوتی ہے، انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا. اللہ رب العالمین نے خواب کو سچ کر دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ رب العالمین نے آسمان سے اوپر سے دمبا بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کی چھری اس دبے پر چلتی ہے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ جاتی ہے. لہذا یہ جو ہم قربانی کرتے میرے بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر و رضا کی یہ یادگار ہے جو ہر سال دنیا کے سارے مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں. قربانی میرے بھائیوں یہ صرف ایک چیز کی قربانی نہیں ہے، ہماری پوری زندگی قربانی ہم سے چاہتی ہے. پوری زندگی مال کی قربانی، وقت کی قربانی، علم کی قربانی، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربانی. یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارے نبی نے قربانیاں دی، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، انہیں تکلیفوں میں ڈالا گیا، انہوں نے اذیتوں کو برداشت کیا اور اس طریقے صبر کیا، اور اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرتے رہے. قربانیاں چاہتا ہے دین ہم سے، وقت کی قربانی چاہتا ہے. یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا ہے. آپ تاریخ پڑھیے صحابہ کرام کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیجیے، کس قدر آپ کو ستایا گیا، کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے صحابہ کرام کے اوپر. دو مرتبہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، اور پھر مکہ بھی چھوڑنا پڑا مجبور ہو کر کے، اور مکہ چھوڑا اور اپنے وطن کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، مال و دولت چھوڑا، تمام چیزوں کو انہوں نے چھوڑا اللہ رب العالمین کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے. یہ دین ہم سے قربانی چاہتا ہے، دین ہم سے محنت چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کریں. جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے اس دین کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں. اس لیے دین بڑی قربانیوں کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلا ہے. تو یہ قربانی صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم گوشت کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے کہ گوشت کھانا بھی ایک مقصد ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے یوم النحر و یوم تشریق عیدنا ایام اکل و شرب، کی قربانی کا دن اور جو ایام تشریق ہیں یہ سب ہمارے عید کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں. انسان ذبح کرتا ہے، خود کھاتا ہے، دوست احباب کو بھی کھلاتا ہے، اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں کو کھلاتا ہے. یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن اس کا اصل مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے لیے ہمیشہ انسان تیار رہے. قیمتی سے قیمتی چیز بھی دینا اللہ کے رب العالمین کے دین کے لیے اور اس کے اسلام اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. کبھی انسان کو اس سے دریغ اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اس کی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. تو یہ قربانی صرف گوشت اور کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قربانی ہم سے اخلاص چاہتا ہے. اللہ کا فرمان ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو تم اس کے قربانی کا یا بکرے کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کو تقویٰ پہنچتا ہے، دینداری پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین کے اخلاص پہنچتا ہے. آج ہمارے ملکوں کے اندر یا بہت سارے لوگوں کے ہاں قربانی ایک ریاکاری کا ذریعہ بن گئی ہے میرے بھائیوں، جبکہ قربانی اخلاص کی تعلیم دیتی ہے، توحید کی تعلیم دیتی ہے. اللہ رب العالمین کے انسان قربانی کو ذبح کرتا ہے، اور اس طریقے سے لہذا اس کے اندر کسی بھی بات کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج دیکھیے انسان بکرا خریدتا ہے اور بکرا خرید کر کے اس کی باقاعدہ تصویریں کھینچتا ہے اور فوٹو اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور پوری دنیا لوگوں کے سامنے اسے نشر کرتا ہے، اسے عام کرتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ میں نے اتنے مہنگے جانور لیے. وہی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، وہی شخص اور دیگر جو واجبات ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے، لیکن قربانی کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتا ہے اور باقاعدہ اسے دنیا کے اندر عام کرتا ہے. تو اس کی تصویریں کھینچ کر کے اور اس طریقے سے باقاعدہ پورے علاقے کے اندر جانوروں کی پیریڈ کرائی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ سب ریاکاری اور شہرت اور نمود کے لیے ہیں. اللہ رب العالمین کو ایک ریال اگر انسان اخلاص کے ساتھ
اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے لاکھوں روپے زیادہ ہوگی جو انسان ریاکاری اور نمود کے لیے اور شہرت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو اخلاص چاہیے، اللہ رب العالمین کو دینداری اور تقویٰ چاہیے، ریاکاری اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ قربانی ہمیں بہت ساری چیزوں کی یاد دلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ کا ہمیشہ سے عمل دستور رہا ہے، لہذا جسے اللہ توفیق دے، جس کے پاس وسعت ہو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اور اس طریقے سے صلحاء اور لوگوں نے کیا۔ آج ایک اور نیا مسئلہ ہمارے ملکوں کے اندر نکل پڑا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہے، اتنا پیسہ برباد کر دیا جاتا ہے، وہ پیسے کا اسپتال بنا لے، غریبوں میں تقسیم کر دیں، لہذا وہ قربانی سے بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ سراسر باطل ہے، یہ ایسی سوچ سراسر باطل ہے، کیونکہ یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ صدقات و خیرات کا تو کرنے کا ہمیشہ حکم دیا گیا ہے، کون صدقات و خیرات سے منع کرتا ہے؟ اسپتال بنائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، زکوٰۃ ہے، عام صدقات و خیرات ان کے ذریعے سے مدد کیجیے، لیکن یہ جو پہچان ہے، جو ایک شعار ہے مسلمان کی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو ختم کر دینا، صدقات و خیرات کے نام پر، اور صدقات و خیرات نہ کرنا، یہی چیز رہ گئی کسی کو ختم کر کے انسان صدقات و خیرات کرے؟ صدقات و خیرات کے لیے بہت سارے راستے ہیں، اور زکوٰۃ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان یہ تمام چیزوں کو کر سکتا ہے۔ انسان اپنی جو اخراجات ہیں ان پر کنٹرول نہیں کرتا، لاکھوں روپے کے موبائل استعمال کرے گا لیکن قربانی نہیں کرے گا، لاکھوں روپے کا خرچ کھانے پینے میں خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر کنٹرول کرنے کی بات نہیں کہے گا۔ کس پر کنٹرول کرنے کی بات کہیں گے؟ قربانی مت کرو، اس سے خون جاتا ہے، گوشت اتنا خرچ جو ہے جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ خود اسراف کرتا، فضول خرچی کرتا، شادی بیاہ کے اندر اپنے استعمال کے لیے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر جو سامان ہے دیکھے کتنا قیمتی فرنیچر اور کتنا قیمتی اثاث گھروں کے اندر ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ بات کرے گا تو قربانی کے تعلق سے بات کرے گا کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، سب الہاد کی طرف انسان کو لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ دین کو چھوڑ دینے والی بات ہے یہ، اس لیے ہمارے نبی کی سنت ہے یہ، اور اس طریقے سے چیز چلی آ رہی ہے، لہذا اس کو قائم رکھنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک شعار اور یہ پہچان ہے۔ صدقات و خیرات کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، لہذا اس کو ختم کر کے یہ سب کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ عیدگاہ بقرعید کے یا قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان جب مسجد آئے تو بغیر کچھ کھائے پیے آئے، جب واپس جائے تو جا کر کے کچھ کھائے پیے، اور اس طریقے جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے موش وغیرہ کو یا بال وغیرہ کو، ناخن کو کاٹ سکتے ہیں، جب تک قربانی کرنا دی جائے اس وقت تک نہ کریں۔ اگر آپ کی قربانی یہیں ہو رہی ہے، آپ اسی ملک میں کر رہے ہیں، تو قربانی کرنے کے بعد اپنے موش وغیرہ کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں۔ لیکن اگر آپ کے اپنے ملک میں قربانی آپ دے رہے ہیں تو ہمارے یہاں چونکہ کل قربانی ہوگی، تو جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت انسان اپنے موش وغیرہ کو اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ میرے بھائیو، قربانی کا جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہے۔ اسلام کے اندر دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دونوں عیدیں عبادت کے بعد آتی ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان کے بعد عید آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس طریقے سے اللہ کے فضل کا دن، انعام اور اکرام کا دن، اور یہ دن بھی حج کے بعد آتی ہے، عرفات کے بعد آتا ہے یہ دن جو آج ذوالحجہ کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے، لہذا دونوں دن اللہ کی بڑائی کے لیے ہیں، اللہ کی عظمت کے لیے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو جو عیدیں ہوتی ہیں وہ بھی عید عبادت کہلاتی ہیں۔ اس لیے عید کے اندر کوئی ایسا کام کرنا خوشی کے نام پر جو شریعت سے ہٹ کر کے ہو کبھی ہمارے لیے جائز اور روا نہیں ہے، کبھی جائز نہیں ہے۔ اور دیگر جو اقوام ملل ہیں اور جو کفار و مشرکین ہیں، آپ ان کے تہوار دیکھیے، ان کے ہاں عید تہواروں کو دیکھیے کس قدر بد امنی، اور کس قدر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں رنگ رلیاں اور اس طریقے سے حرام کاری اور شراب نوشی اور نہ جانے کیا کیا حرام چیزوں کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں، اور اس طریقے سے شراب فضول خرچی کرتے۔ لیکن ہمارے دین اسلام کے اندر الحمدللہ یہ دین عبادت ہے اور عید عبادت ہے، لہذا عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، عید کے اندر بھی نماز پڑھتا ہے، اور اس طریقے سے بقرعید کے اندر بھی، عید کے اندر بھی صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا گیا تاکہ غریبوں کو مل جائے، اور بقرعید کے اندر انسان قربانی کرتا ہے اور غریبوں کو اور ہر دروازے پر آنے والے شخص کو اور اپنے دوستوں کو، پڑوسیوں کو اور احباب کو خود کھاتا ہے اور سب کو کھلاتا ہے۔
یہ غمگساری کا دن ہے اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ ملنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ دو ہی عیدیں ہمارے اندر ہیں، اور ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ جو سال کے اندر دو عید آتی ہیں، اس سے زیادہ اور سال کے اندر ہمارے پاس دو عیدوں کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے۔ تو خوشی کا دن ہے میرے بھائیو یہ، اور ہماری عید کا دن ہے، اور لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دی اور ہم نے اللہ رب العالمین کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو دور کرے، اللہ تعالی امت مسلمہ کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالی جو ہمیں بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے، اللہ تعالی جو ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، اللہ تعالی جو ہمیں بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، اللہ رب العالمین جو ہمیں بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے، جو اللہ رب العالمین غیر شادی شدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو شادی شدہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اس طریقہ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر قائم رکھ، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھ، اللہ رب العالمین دنیا سے اس مصیبت کو پریشانی کو اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کے دن اپنے نبی کے حوض سے پانی نصیب فرما، اللہ رب العالمین تو قیامت کے ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اللہ رب العالمین تو قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، اللہ رب العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر پریشانیوں سے اور ہر مصیبتوں سے اللہ رب العالمین تو ہمیں محفوظ رکھ، اور اللہ رب العالمین تو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھ، دین پر قائم رکھ، اور اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے جو بھی پریشانیاں ان کو اللہ رب العالمین تو دور فرما دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی خیر سے اور بھلائیوں سے اللہ رب العالمین تو ہمیں مالا مال فرما دے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔